اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم مکرم محتشم حاضرین سامعین ناظرین، عید الفطر کا اہم اور پرمسرت موقع ہے۔ اس انتشار کے، افتراق کے اور انسانیت پہ جو پریشانی کا ماحول ہے، اس پریشانی کے ماحول کے باوجود عید الفطر جو ہے وہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے اور اس کی بارگاہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور یہ بتانا کہ مالک حالات کچھ بھی ہوں، ماحول کچھ بھی ہو، انتشار جتنا بھی ہو، افتراق جتنا بھی ہو، پر ہم مالک تیرے بندے ہیں اور ان حالات کے باوجود ہم تیری بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے اور ہمارا معبود ہے۔ عید جو ہے وہ دراصل بندگی کا موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ انسان خوش ہو تو بھی اللہ کو مالک اور خالق مانتا ہے، انسان غمگین ہو تو بھی اللہ کو ہی خالق و مالک اور رازق مانتا ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں وہی مالک ہے، ماحول کچھ بھی ہو وہی رازق ہے، اور پریشانیاں جتنی بھی ہوں، حادثات جتنے بھی ہوں، تب بھی مالک و خالق و رازق وہی ہے۔ یہ دراصل عید کے موقع پر خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو اس کی بارگاہ میں جھکانے کے حوالے سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ عید کا لفظ ہم بولتے ہیں، قرآن مجید میں یہ ایک مقام پہ آیا ہے، اور عید کا مطلب ہوتا ہے چیز کے لوٹ کے آنا بار بار۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس موقع پر چیزیں لوٹ کے آتی ہیں آپ کی زندگی میں۔ مثال کے طور پہ روزہ جو ہے رمضان کا لوٹ کے آتا ہے ہماری زندگی میں بار بار۔ جیسے رمضان المبارک آتا ہے تو روزہ ہماری زندگی میں دوبارہ آتا ہے، ایک ماہ کے لیے روزے آتے ہیں۔ اسی طرح عبادت و بندگی کا ایک خاص تعلق جو ہے وہ ہمارا رمضان المبارک میں آتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کا ایک بھرپور مزاج جو ہے وہ سال میں رمضان المبارک میں پھر لوٹ کے آتا ہے۔
یہ بار بار لوٹ کے آنا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ تاکہ ہماری روح پہ یا ہمارے ذہن پہ، ہمارے دل پہ جو گرد پڑ جاتی ہے، جو پریشانیوں سے یا لالچ و حرص و ہوس سے یا لمبی لمبی آرزوئیں اور امیدوں سے جو گرد پڑتی ہے، اس گرد کو صاف کرنے کے لیے دراصل رمضان المبارک آتا ہے کہ انسان اگر کوئی زیادتی کر بیٹھا ہے تو رمضان مبارک آتا ہے تاکہ اس کی روح کو شفاف کیا جائے، تاکہ اسے غلطی کا ادراک ہو سکے، اسے غلطی کا پتہ چل سکے، اسے اپنی زیادتی کا پتہ چل سکے، اسے یہ اندازہ ہو سکے کہ میں رمضان المبارک سے پہلے کیا تھا۔ چونکہ جیسے جیسے انسان روزے رکھتا ہے، نماز کی جانب آتا ہے، اللہ کی بندگی کی جانب آتا ہے، تو یہ احساس اسے بے چین کرتا ہے کہ پچھلے سال میں میرے اعمال کیا تھے، یا میرا کردار کیا تھا، یا میرا انداز زندگی کیا تھا۔ تو یہ چیزیں اسے دراصل رمضان المبارک جو ہے اسے احساس دلواتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ رمضان المبارک کا مطلب ہے گرد کا ہٹ جانا۔ میں سب دوستوں سے کہوں گا کہ جو حافظ ہیں ان کے لیے بھی، اور جو حافظ نہیں ہیں ان کے لیے بھی، یعنی جنہیں قرآن مجید کا مکمل یاد ہے انہیں بھی، اور جنہیں مکمل یاد نہیں ہے انہیں بھی، یا جنہیں چند صورتیں ہیں، تو رمضان المبارک میں ہمیشہ کوشش کریں کہ اگر مثال ہے کہ 2 صورتیں یاد ہیں، 3 صورتیں یاد ہیں، تو رمضان المبارک میں اسے 4 کر لیں۔ اگر 4 یاد ہیں تو انہیں 5 کر لیں، اگر 5 یاد ہیں تو انہیں 6 کر لیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو اپنی یادداشت میں بڑھائیں اور اضافہ کریں۔ کیوں اضافہ کریں؟ اس لیے کہ پھر اگلا سال جو ہے، جو رمضان مبارک کے بعد آئے، اس اگلے سال میں آپ اچھے طریقے سے دوبارہ جو آپ نے یاد کیا ہوا ہے اس کو آپ دہراتے رہیں۔ یعنی پورا سال آپ یوں سمجھیے کہ آپ کو موقع ملے گا کہ اپنی نماز میں وہ نئی سورہ پاک جو آپ نے یاد کی ہو اس کی تلاوت کریں، اس کو دہرائیں، اسے پڑھیں۔ یعنی سالانہ جس طرح ہوتا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ بھی اچھا اب ہماری ترقی جو ہے وہ ہوئی ہے، اور ترقی جو ہے وہ انسان کو پسند ہے، صرف یاد کرنے میں ترقی نہ ہو، اور بلکہ انسان کی ترقی اس کے فہم میں بھی ہو، یعنی آیات کے سمجھنے میں بھی ہو کہ بھئی اس نے اگر پچھلے سالوں میں 10 آیات سمجھی ہیں تو 11ویں آیات کو وہ کوشش کرے کہ سمجھے، اگر 11 آیات سمجھی ہیں تو 12 کو سمجھے۔ یہ دراصل زندگی میں قرآن مجید کو اپنا ہم سفر بنانے کا طریقہ کار ہے، اور جنہوں نے رمضان المبارک میں منزل پڑھی ہے اور جو پورا کلام مجید پڑھتے ہیں، ان کے لیے دراصل یہ ہے کہ وہ اب جب رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں تو اگلے رمضان کا انتظار نہ کریں، بلکہ وہ یہ کوشش کریں کہ رمضان کے بعد فوراً جو ہے، اگر مثال قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں تو جیسے ہی 27 کو اگر ان کا سلسلہ ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید مکمل ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک ایک منزل کر کے، اگر 7 منزلیں ہیں تو ایک ایک منزل کر کے انہیں ہر روز جو ہے یا 2 دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے تازہ یاد کیا ہوتا ہے اور تازہ ایک دفعہ یادداشت میں آیا ہوتا ہے، تو اگلے رمضان کی کوشش نہ کریں کہ بھئی اگلا رمضان آئے گا تو ہم دوبارہ اسے دہرائیں گے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جتنا یاد ہے، اچھی طرح یاد کیا ہے، سنایا ہے، اس کو جو ہے اس کو دہرائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید پروردگار نے جو رمضان المبارک کے بعد 6 دن رکھے ہیں، وہ دراصل رمضان المبارک میں کیے ہوئے اعمال کی دہرائی کے لیے رکھے ہیں۔ یعنی جو آپ نے یاد کیا، تو جو نفل کے 6 روزے رکھے ہیں
اللہ پاک نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے، تو وہ اس حوالے سے رکھے ہیں تاکہ رمضان المبارک میں جو کچھ کیا ہے اس کو مزید آپ ریفریش کر سکیں۔ جس طرح ایک کورس ہوتا ہے کہ آپ 3 ماہ کا کورس کرتے ہیں تو پھر ریفریش کرنے کے لیے ہفتہ بھر پھر دوبارہ آپ اسے فریش کرتے ہیں، تازہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کورس میں کیا کچھ کیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح رمضان المبارک میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کو مزید ریفریش کرنے کے لیے اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمارا جو ہے یہ 6 دن کا ایک دراصل وہ یوں سمجھیے کہ روزے کے حوالے سے ایک سیٹ ہے جو کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ ہر ایک کا یعنی جو ریفریشمنٹ ہوگی وہ الگ الگ ہے۔ مثال ہے کہ ایک شخص نے رمضان مبارک میں اس کے کچھ روزے چھوٹ گئے تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ نفل کے روزے رکھے، بلکہ کوشش کرے کہ وہ جو فرض کے روزے چھوٹ گئے ہیں ان 6 دنوں میں انہیں مکمل کر لے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ 6 روزے جو ہیں یہ دراصل ریفریش کرنے کے لیے ہیں اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ جو قرآن یاد کیا ہے اس کو دوبارہ دہرائیے، اور اگر آپ حافظ ہیں تو جتنی منزل آپ کو پختہ ہے وہ دہرا لیں، جتنا آپ قرآن مجید سمجھا ہے ان 6 دنوں میں اسے دہرا لیں، اسے مزید ریفریش کر لیں، اسے مزید سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو کچھ ہم نے حاصل کیا وہ دراصل 6 دنوں میں اسے کیلکولیٹ کر کے آپ دیکھیں کہ بھئی میں نے رمضان المبارک میں کیا کچھ کیا ہے۔ تو یہ ایک ریفریشمنٹ ہے 6 دنوں کی۔ اور اس کے بعد یہ تو تھا حفاظ کے لیے، کیونکہ حفاظ جو ہیں وہ رمضان المبارک میں جب صرف رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں، روزانہ نہیں پڑھتے، تو انہیں رمضان المبارک دراصل پریشانی ہی دیتا ہے، یعنی منزل سناتے ہوئے انہیں پریشانی ہوتی ہے، وہ لذت محسوس نہیں کرتے۔ لیکن اگر رمضان المبارک میں جو یاد کیا ہے اس کو اگر دہراتے ہیں اس طرح تو اگلے رمضان تک جب منزل پڑھیں گے تو انہیں لذت محسوس ہوگی، وہ حظ محسوس کریں گے، ایک عجیب سی کیفیت محسوس کریں گے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی جس مقام پر بھی ہے قرآن مجید سے وہ اس طرح استفادہ کرے کہ اس کے کام آئے، صرف اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کام آئے۔ اب آئیے اس بات کی جانب کہ یعنی رمضان المبارک میں ہم نے روزہ رکھا 19 کو اور آج ہم عید کر رہے ہیں۔ بہت سے ذہنوں میں تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اسے مختصر انداز میں آپ کے سامنے اسے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اصل میں ہم مذہبی حوالے سے چونکہ ہماری دلچسپی بجائے ریسرچ کے ہم تھوڑا افواہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی ہم قرآن و حدیث کی ریسرچ کریں یا ہم سائنسی اعتبار سے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس جانب ہم کم جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیے کہ ہم اٹلی میں رہتے ہیں تو ہم نے دراصل یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے قریب ترین یعنی ہمارا جو مطلع ہے، جہاں پہ جیسے مطلع اسے کہتے ہیں جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے یا چاند طلوع ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مطلع یا قریب ترین مطلع ہمارے اسلامی ممالک کے حوالے سے یا مسلمان ملک کے حوالے سے کون سا ہے۔ سعودیہ ہم سے ویسے تقریباً 4000 کلومیٹر دور ہے تقریباً، اور عمان جس میں سب سے پہلے چاند نظر آتا ہے وہ ہم سے تقریباً 5000 کلومیٹر دور ہے۔ لیکن مسلمان مملکت میں جو ہمارے قریب ترین ملک ہے وہ کون سا ہے؟ تیونس ہے۔ ہمارے قریب ترین ملک کون سا ہے؟ تنیزیا بھی کہتے ہیں، تیونس بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے ممالک جاتے ہیں، وہ تقریباً 900 کلومیٹر ہے ہم سے یہاں سے۔ تو وہ مطلع اور ہمارا مطلع تقریباً قریب ترین مطلع بنتا ہے۔ اب چونکہ قریب ترین تیونس کا بنتا ہے تو ہمارے لیے جو دلیل بنے گی
وہ کون سا بنے گا؟ عمان بنے گا کہ تیونس بنے گا؟ آج عید ہے، بولنے کی اجازت ہے۔ رمضان میں تو چلے انسان احتیاط کرتا ہے کہ کوئی بھی زبان سے غلط لفظ نہ نکل جائے، لیکن آج عید ہے، لیکن آج بھی غلط لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن جو میں سوال کر رہا ہوں اس میں تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ سمجھے ہیں کہ بات کو نہیں سمجھے، کہ بھئی عمان جو ہے وہ دور کا مطلع ہے اور قریب ترین مطلع ہمارا تیونس ہے، تو ہمیں تیونس کو دیکھنا ہے یا کہ عمان کو دیکھنا ہے یا پھر سعودیہ کو دیکھنا ہے؟ کسے دیکھنا چاہیے؟ تیونس کو دیکھنا چاہیے، وہاں پر بھی مسلمان بستے ہیں۔ تو تیونس میں جب ہم نے روزہ رکھا تو تیونس میں روزہ تھا، اور آج اگر ہم نے عید کی ہے تو تیونس میں عید ہے، یعنی وہ 900 کلومیٹر ہے۔ سعودیہ ہم سے 4000 کلومیٹر ہے، تو مطلب ہمارا ایک نہیں ہے۔ پھر تیونس کے ساتھ ہمارا جو ہے یہ جو موسم اب جا رہا ہے، تیونس کے ساتھ ہماری ٹائمنگ کی فکسیشن ہے، یعنی ہمارے ٹائم کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں ہے تیونس میں، یعنی اٹلی کے ٹائم اور تیونس کے ٹائم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب ان کا سورج غروب ہوتا ہے تو ہمارا بھی غروب ہو جاتا ہے، جب ان کا چاند مطلع پہ آتا ہے تو ہمارا بھی آ جاتا ہے، تو یعنی کوئی فرق نہیں ہے اس بات میں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے، تیونس کو فوکس کرنا چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی باقی دوست ہیں، چونکہ قریب ترین اسلامی ملک وہی ہے جہاں پہ پراپر طریقے سے ریاست کی جانب سے تحقیق کے ساتھ اور ریسرچ کے ساتھ اعلان ہوتا ہے۔ اس پہ میں نے اصل میں تھوڑی تفصیلی گفتگو کرنا تھی، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے تو اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں، 9 بجے کا ٹائم ہے تو 9 بجے ہم کوشش کریں کہ عید ہو جائے، اگرچہ 1-2 منٹ کا فرق ہمارے درمیان اس لیے پڑ جاتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، چونکہ پاکستانی ہے تو اس لیے 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، چونکہ ہمارے آنے میں بھی 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور ہمارے پہنچنے میں بھی ہو جاتے ہیں، تو آگے بھی 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو ٹائم اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہی عید ہونی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔